ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے جولائی کی 24 اور محرم الحرام کے 28 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشمی رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. حکومت جموں کشمیر نے لداخ سے تعلق رکھنے والے مریضوں کو شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سری نگر میں بہتر علاج معالجہ فراہم کرنے کے لیے ایک اہم اقدام اٹھاتے ہوئے میڈیسن ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر فیاض احمد بٹ کو بطور نوڈل آفیسر مقرر کر دیا ہے. اس فیصلے کو لداخ کے عوام کی دیرینہ مانگ کی تکمیل قرار دیتے ہوئے لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون نے پرزور خیر مقدم کیا ہے. انہوں نے اس اقدام کو لداخی مریضوں کے لیے ایک سنگ میل قرار دیا ہے. ساتھ ہی انہوں نے جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور وزیر صحت سکینہ اتو کا شکریہ ادا کیا ہے. اس ضمن میں سکمز کے ڈاکٹر پروفیسر محمد اشرف گنائی کی جانب سے جاری کردہ باضابطہ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر فیاض احمد بٹ لداخی مریضوں کی بہتر رہنمائی، ترجیحی علاج اور سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے. انہوں نے سکمز کے مختلف شعبہ جات کے ساتھ مؤثر تال میل اور کوارڈینیشن کے ذریعے لداخی مریضوں کے مسائل حل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. 23 جولائی کی شام شدید بارش اور بادل پھٹنے کے نتیجے میں سب ڈویژن شکر چکتن کے سمرا گاؤں میں اچانک سیلاب امڑ آیا، جس نے وسیع پیمانے پر تباہی مچا دی. سیلاب کے باعث کھیت کھلیاں، زرعی زمین، زمینداری کولیں، سڑکیں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو بھاری نقصان پہنچا ہے. متعدد مقامات پر سڑکوں کی بندش کے باعث آمد و رفت میں شدید رکاوٹیں پیش آئیں. خوش آئند بات یہ ہے کہ اس قدرتی آفت سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم چند رہائشی مکانات میں کیچڑ داخل ہوا ہے. مکانات کو براہ راست نقصان نہیں پہنچا، جو ایک بڑی راحت کی بات ہے. ذرائع کے مطابق مقامی انتظامیہ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے نقصانات کے تخمینے کے ساتھ ساتھ سڑکوں کی بحالی کا کام تیزی سے شروع کیا ہے. سب ڈویژن مجسٹریٹ اور بارڈر روڈ آرگنائزیشن کی مسلسل اور بھرپور کوششوں کے نتیجے میں رات 1 بجے سڑک رابطہ مکمل طور پر بحال کر دیا گیا. ایس ڈی ایم اور بی آر او کی بروقت کارروائی نے نہ صرف آمد رفت کو بحال کیا بلکہ مقامی عوام کے لیے تحفظ اور سہولت کو بھی یقینی بنایا. مقامی لوگوں نے ان کی پیشہ ورانہ کارکردگی، عوامی خدمت کے جذبے اور فوری رد عمل کو سراہتے ہوئے دلی اطمینان کا اظہار کیا ہے. سندھو سینٹرل یونیورسٹی کا پہلا کنوکیشن چغلم سرلیح کے CIBS میں منعقد ہوا، جس میں لداخ کے چیف سیکرٹری ڈاکٹر پون کوتوال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اس موقع پر مختلف شعبوں سے فارغ التحصیل 14 طلبہ کو ڈگریاں تفویض کی گئیں. تقریب میں یونیورسٹی کی تعلیمی ترقی، نئے پروگراموں اور بنیادی ڈھانچے کی پیش رفت پر روشنی ڈالی گئی. ڈاکٹر کوتوال نے سندھو کے تہذیبی پس منظر کو سراہتے ہوئے لداخ میں ماحولیاتی تحفظ اور کاربن نیوٹرل ترقی کی ضرورت پر زور دیا. تقریب میں ملک بھر سے کئی ممتاز تعلیمی و انتظامی شخصیات نے شرکت کی. چیف سیکرٹری نے سندھو سینٹرل یونیورسٹی کو مستقبل میں لداخ کے لیے ایک تعلیمی اور تحقیقی مرکز کے طور پر ترقی کرتا دیکھنے کی امید ظاہر کی. ضلع کرگل کے معروف اور معزز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین شیخ احمد شعبانی بدھ کے روز اس دار فانی سے کوچ کر گئے. ان کی رحلت کی خبر پھیلتے ہی کرگل خصوصاً ان کے آبائی علاقہ کرکچھو، ہرداس اور ملاقہ علاقوں میں غم و اندوہ کی لہر دوڑ گئی اور فضا سوگوار ہو گئی. مرحوم شیخ احمد شعبانی طویل عرصے سے علیل تھے. ان کے جسد خاکی کو اسلامیہ سکول کرگل لایا گیا، جہاں علماء اور مومنین کی موجودگی میں نماز جنازہ ادا کی گئی. بعد ازاں تعزیت
عقیدتی جلوس کی صورت میں پرسوز نوخانی و سینہ زنی کے ساتھ ان کے آبائی گاؤں کرکٹھو لے جایا گیا، جہاں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ جلوس جنازہ میں جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے علماء کرام سمیت بڑی تعداد میں مومنین نے شرکت کی اور مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مرحوم کی وفات پر مختلف مذہبی و سیاسی تنظیموں، علماء کرام اور سماجی شخصیات نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان سے تعزیت و تسلیت پیش کی ہے۔ مرحوم شیخ احمد شعبانی کی دینی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کرگل شہر کے وسط میں موجود سید مہدی میموریل ہال اور اس کے احاطے میں ایک بار پھر تزئین و آرائش اور تعمیر و تجدید کا کام جاری ہے۔ حالانکہ تقریباً 3 سال قبل ہی اس مقام کی مرمت پر کروڑوں روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ اس معاملے پر عوامی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور متعلقہ محکمہ خاص طور پر تعمیرات عامہ R&B کی کارکردگی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ معتبر ذرائع کے مطابق حال کے اطراف حال ہی میں بچھائے گئے ٹائلز 2 سال بھی مکمل ہونے سے قبل خراب ہو چکے ہیں اور زمین دھنسنے کی شکایت بھی سامنے آئی ہے۔ عوامی شکایت کے مطابق اس خرابی کی بنیادی وجہ ناقص میٹیریل کا استعمال اور ناقص منصوبہ بندی ہے۔ ایک شہری نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ محکمہ R&B مخصوص ٹھیکیداروں کو نوازنے کے لیے غیر ضروری مرمتوں کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حال کے احاطے میں سیفٹی ٹینک بھی موجود ہے، جس کی مرمت کے دوران ناقص معیار کے مواد کے استعمال نے موجودہ نقصان کو جنم دیا۔ اس کے باعث نہ صرف ٹائلز نیچے دھنس گئے بلکہ پورے احاطے کی ساخت متاثر ہوئی ہے۔ مقامی باشندوں کا مطالبہ ہے کہ محکمہ تعمیرات عامہ اپنی ذمہ داریوں کو دیانتداری سے نبھائیں اور تعمیراتی کاموں میں شفافیت اور معیار کو یقینی بنایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر سال ایک ہی منصوبے پر کروڑوں روپے خرچ کرنا سرکاری خزانے پر بوجھ ہے اور ان وسائل کو دیگر اہم ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جمعرات کو ریلائنس انل امبانی گروپ کے کمپنی کے خلاف 3000 کروڑ روپے کے مبینہ بینک قرض فراڈ سے منسلک منی لانڈرنگ کیس میں ممبئی میں 35 سے زائد مقامات پر بیک وقت چھاپے مارے۔ EMLA کے تحت کی گئی ذرائع کے مطابق 2017 سے 2019 کی یہ کارروائی منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون یس بینک کی جانب سے امبانی گروپ کو دیے گئے مشتبہ قرضوں کی تحقیقات جاری ہیں۔ الزام ہے کہ ان قرضوں کو متعدد شیل کمپنیوں اور گروپ اداروں کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے منتقل کیا گیا۔ ED کا کہنا ہے کہ قرضوں کی منظوری میں متعدد بے ضابطگیاں ہوئیں، جسے جعلی دستاویزات کے دوران بیک ڈیٹڈ کریڈٹ میمورنڈم اور بغیر مکمل کریڈٹ تجزیے کے سرمایہ کاری کی تجاویز۔ منی لانڈرنگ کا یہ معاملہ CBI FIR، نیشنل ہاؤسنگ بینک NFRA اور بینک آف بڑوا کی مشترکہ رپورٹس کی بنیاد پر سامنے آیا۔ ریلائنس انل امبانی گروپ نے تاحال اس معاملے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی معاشرے اور انسانی امداد کی بندش کے باعث گزشتہ 72 گھنٹوں میں کم از کم 21 فلسطینی بچے بھوک اور غذائی قلت کے سبب شہید ہو چکے ہیں، جس پر دنیا بھر کے 100 سے زائد غیر سرکاری اداروں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، جنہوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اداروں کا کہنا ہے کہ غزہ میں قحط اور غذائی بحران کی شدت انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اگر انسانی امداد کے فوری فراہمی ممکن نہ بنائی گئی تو اموات کا یہ سلسلہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ بیان میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ غزہ سے ملنے والے تمام زمینی راستوں اور سرحدی گزرگاہوں کو فوری طور پر کھولا جائے تاکہ محصور فلسطینی عوام تک خوراک، دوا اور بنیادی ضروریات کی ترسیل ممکن ہو سکے۔ اس ضمن میں اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے انسانی حقوق نے بھی انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی افواج کی جانب سے انسانی امداد کی تقسیم کے مراکز پر حملوں میں اب تک 1000 سے زائد فلسطینی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।